اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدی و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سورہ یونس میں مکی صورت ہے، توحید کا بیان ہونا ہے، رسالت کے دلائل دیے جانے ہیں، آخرت کے بارے میں دلیل دینی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو ہم نے پچھلے نشست میں یہ پڑھ لیا کہ جو اللہ سے ملاقات کے یقین نہیں رکھتے اور اس دنیا میں مطمئن ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا پھر ان ایسے لوگوں کا ٹھکانے تو جہنم ہے، اور وہ جو ایمان لے آئے اور عمل نیک بھی کیے انہوں نے۔ یہ پورے قرآن کی شرط ہے، جہاں پر وہ ایمان مانگتا ہے وہیں اعمال صالحہ مانگتا ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ ان کے لیے پھر وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں ان کا جو تہنیت ہوگی ایک دوسرے سے، وہ سلامتی ہوگی ایک دوسرے کے لیے، اور ان کا یہ دعویٰ ان کی زبان پہ جاری ہوگا، وہ کیا تھا؟ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، یہ ان کی زبان پہ جاری ہوگا جب آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ ابھی آپ سورہ ہجر کی آخری حصہ پڑھ کر آئے ہیں کہ آپ اے ہمارے نبی صبر رکھیں، یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں ان کو اڑانے دیں، آپ ان کی پرواہ نہ کریں، آپ بالکل ٹھیک بات بتا رہے ہیں، اور جب تک یہ صبر آپ نے رکھا ہے، جب تک کیا نہ آ جائے؟ حق الیقین سامنے نہ آ جائے۔ یہ تسلی جب ان کو دی ہے اللہ نے پاک نبی کو، ہم سب کو دی ہے کہ ابھی اس پیغام کو مان کر صبر کی زندگی گزار کر آ جاؤ، صحیح زندگی گزار کے آ جاؤ۔ اس میری کتاب کے آگے دو زانوں ہو کے بیٹھتے ہو، ہم سب طالب علموں کی طرح بیٹھتے ہیں۔ اس پورے سفر میں اگر کوئی سمجھ کی غلطی ہوئی، بیان کی غلطی ہوئی، میرے انداز کی غلطی ہوئی، تو وہ میری ذاتی کوتاہی ہے، وہ ظاہر اس کلام کی تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کے لیے میں آپ سے ہر سیشن میں معذرت ویسے بھی مانگتا رہتا ہوں، میرے ایک میسیج بھی حاضر کر دیا، دوبارہ میں کہتا ہوں جو اچھائی ہے وہ اس کتاب کی اچھائی ہے، اچھائی ساری اس کتاب کی ہے، اور غلطی ساری سراسر میری ذاتی ہے، اگر ہے جو بھی ہے، ظاہر کمی ہے۔ دوسری بات یہ اچھی طرح ہم سب جان لیں کہ ہماری کتنی خوش نصیبی ہے ہماری کہ ہم یہ ترجیح پیدا کرتے ہیں اپنے وقت میں سے کہ یہاں کے بیٹھتے ہیں۔ وقت سب کے پاس یکساں ہے، اس غلط فہمی سے ہم جتنی جلدی نکل جائیں کہ وقت کہیں جاتا ہے یا آتا ہے اتنا اچھا ہے۔ وقت تو ایک ٹھہری ہوئی چیز ہے، ہم اس سے گزر رہے ہیں، ہم دنیا سے گزر جائیں گے، کروڑوں اربوں گزر گئے، وقت وہیں موجود رہا۔ ہم وقت کے امتحان میں نہیں بھیجے گئے، وقت تو گواہی دے رہا ہے ہم پر، ہم ترجیح کے امتحان میں بھیجے گئے، پرائیورٹی کا امتحان، کہ اس وقت میں تمہیں کیا کرنا ہے، سوتے رہنا ہے، اٹھ کے نماز پڑھ لینی ہے، وقت تو یہی رہے گا۔ میں نے ترجیح کیا قائم کی، اس وقت جو میں نے 20 منٹ نکالے، میں جانے دنیا میں کیا کیا کر سکتا تھا، تو یہ میں نے کوئی اس کتاب پہ مہربانی نہیں فرمائی، اس دین پہ مہربانی نہیں فرمائی۔ اگر میں نے ٹائم نکالا، اگر میں کوئی خدمت کر رہا ہوں، یہ مجھ پہ اللہ کی مہربانی ہو رہی ہے، یہ اس دین کی مجھ پہ مہربانی ہو رہی ہے۔ اللہ کے آخری نبی ہم سب پہ بڑی مہربانی کر کے گئے، کتاب چھوڑ کر گئے، تو وہ باقی غلطیاں کوتاہی اپنی جگہ لیں۔ اس وقت پہ اگر ترجیح بنائی ہے تو یہ سراسر ہماری خوش بختی ہے کہ ترجیح بنائی ہے ہم نے، تو یہ ہماری دیکھیں وہ خوش بختی جب اللہ نے دکھائی ہے تو وہ آخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، یا اللہ سب کا سب شکر صرف تیرے لیے ہے کہ تو نے یہ دن دکھا دیا، ہم وہ زندگی گزار کے آ گئے۔ اب یہی تسلسل جاری رہے گا۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ، اگر یہ انسان عجلت ہم بھی کہتے ہیں، دیکھ لیں وہی لفظ آ رہے ہیں، کتنے آسان لفظ آتے چلیں، عجلت کا کام، جلدی کا کام۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ، کہ یہ انسان جو ہے نا، یہ اگر شر کے لیے وہ کتنی جلدی مچاتا ہے، اسی طرح خیر کے لیے جلدی چاہتا ہے یہ، لیکن اللہ خیر کے معاملے میں تو جلدی کر دیتا ہے، شر کے معاملات میں جلدی نہیں کرتا۔ ورنہ اگر ہماری غلطیوں پہ ہمیں پکڑنے پہ آ جائے وہ، تو سوچیں پھر کیا ہے ہمارے پاس۔ وہ کیا کرتا ہے؟ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلَهُمْ، لیکن ایک مدت تک وہ ڈھیل دیے جاتا ہے، دیتا رہتا ہے مہلت، کہ نہیں میں تمہیں پکڑ میں جلدی نہیں کر رہا، ابھی موقع ہے۔ اسی موقع کا تو نام ہے ساری زندگی۔ کیا ترجیح بناتے ہو، کیا ترجیح بناتے ہو؟ اگر وہ جس طرح خیر جلدی کرتا ہے، اگر ہماری پکڑ بھی جلدی آ کرے تو پھر کیا ہوا کرے، اندازہ کریں۔ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور پھر کیا کرتا ہے؟ جو اسی رستے پہ چلتے رہتے ہیں، غلطی کے رستے پہ، پھر ان کو ان کے حال پہ چھوڑتا ہے، جن کو یہ یقین ہی نہیں ہوتا، امید ہی نہیں ہوتی کہ ہم سے ان کی ملاقات ہونی ہے، اور وہ اپنے ہی اندھے پن میں پھر بھٹکتے رہتے ہیں، اپنی ہی روش پہ چلتے رہتے ہیں۔ مہلت سب کو ملی ہوئی ہے، اس مہلت میں یہ بھی مہلت ہے کہ غلطی پہ سمجھ میں آ جائے تو نادم ہو کے آدمی ٹھیک کر لے اور واپس رستے پہ آ جائے، اسی کو تو اللہ کی مہربانی کہتے ہیں۔ وہ توبہ کا، معافی کا قبول کرنے والا ہے، لیکن حد سے گزر جاتا ہے تو اللہ پھر ان کو ان کے حال پہ چھوڑتا ہے،
सब कुछ मैसर रहता है, बज़ाहिर हाल पे छोड़ देता है ताकि फिर उसी में भटकते रहें। अब देखिए, अभी हम पढ़ कर आए दूसरी आयत में कि वइज़ा अनअमना लिसाना आरज़ा वना अबी जानिबी, कि जब इंसान को हम ज़रा झील देते हैं तो वो अपनी मगल में लगा रहता है, और जब थोड़ी सख्ती करते हैं तो कैसी दुआओं में लग जाता है। देखिए वही बयान, कुरान ने तो बार बार एक ही बात की, तो याद दहानी की किताब है, इसके तो हर सफ़े पे एक ही बात होनी है। वइज़ा मस्सल इंसान दुर्रु, जब इंसान को छू जाता है कोई तकलीफ़, ज़रर हम भी कहते हैं, जब उससे क्या छू जाता है, कोई तकलीफ़, कोई परेशानी, दआना ली जंबिही औ काइदन औ काइमा, कैसी दुआएं मांगता है, वो पहलू में लेटे भी दुआएं मांगता है, वो बैठ बैठ के दुआएं मांगता है, और खड़े खड़े दुआएं मांगता है। हर वक्त हर कैफियत दुआ में गुजरती है उसकी। ज़रा परेशानी तो आ जाए, अल्लाह ना करे हम पे आ जाए, हमारी औलाद पे आ जाए, फिर देखें। फलम्मा कशफना अन्हु दुर्रहु, लेकिन जब उससे वो परेशानी दूर कर दी जाती है, मर्रा काना लम यदउना इला दुर्रि मस्सा, ऐसा हो जाता है जैसे उसने कभी हमें पुकारा ही नहीं था। ये इंसान की फितरत है। इसीलिए शुक्रगुजारी का इम्तिहान ज़्यादा ख़तरनाक इम्तिहान है। जब सब कुछ मैसर है तो क्या करते हो, क्योंकि तकलीफ में तो सभी पुकारते हैं अल्लाह को। जब सब कुछ मैसर हो तो जुड़े रहना अल्लाह से। मर्रा इला दुर्रि मस्सा कज़ालिका ज़ुय्यिना लिल मुस्रिफीना मा कानू यामलून, इसी तरह जो हद से गुजरने वाले लोग हैं उनके अमाल उनको मुज़य्यन करके, अच्छे करके दिखाए जाते हैं कि नहीं सब ठीक है, कोई बात नहीं, अरे ये तो चलता है, अरे ये तो होता रहता है, अरे ये तो ठीक ही है, देखो मुझे सब कुछ मिल तो रहा है। तो ये जो नाशुक्री हो जाती है, फिर नाशुक्री कि जब कुछ मैसर हो तो फिर गाफिल हो जाना अल्लाह की तरफ से। वो देकर भी आजमा रहा है, वो लेकर भी आजमा रहा है। तो ये इंसान की नफ्सियात अल्लाह ताला बता रहा है। ये नफ्सियात उनकी भी थी जो इस कुरान के अव्वलिन मुखातबीन थे। ये नफ्सियात हम सारे इंसान, हमारी भी हो सकती हैं। इन्हीं नफ्सियात को ठीक करने के लिए, भले वो हमारी नफ्सी गलतियाँ हों या अमली कोताहियाँ, उनको ठीक करने के लिए हमें पढ़ते रहते हैं। तो ये इंसान की फितरत है। वलक़द अहलकनल क़ुरूना मिन क़ब्लिकुम, और कोई शक है इसमें कि हमने तुमसे पहले भी कितनी ही कौमों को, कितनी लोगों को तुमसे पहले भी हमने हलाक किया है। क्यों किया? लम्मा ज़लमू वजाअतहुम रसूलुहुम बिल बय्यिनात, वो ही अपने ऊपर जुल्म करते थे। क्या जुल्म करते थे? हमारी हिदायत से रूगर्दानी नहीं, वो इससे बड़ा जुल्म करते थे। हमारे रसूल उनके पास खुली हुई निशानियाँ लेकर आ जाते थे, फिर भी वही मान के देते थे। तो ये हम बार बार पढ़ चुके हैं, रसूलों के इनकारियों पर अल्लाह का अज़ाब आता है, रसूलों के इनकारियों पर, ताकि हुज्जत ही तमाम हो जाए। ये कोई कह ना सके मुझे तो पता ही नहीं चला। अब कुरान की मौजूदगी में क्या कहेंगे हम कि हमें क्या पता नहीं चला? हमारी कौन सी गलती कोताही इस पर मुतनब्बा में नहीं किया जा रहा कुरान के ज़रिए? तो ये फिर जुल्म है अपने आप के ऊपर कि रसूल का रिसाला सामने मौजूद है। रसूल है तो रसूल मौजूद है, रसूल का लाया हुआ रिसाला मौजूद है, और हम इससे तंबीह हासिल ना करें तो ये लोग खुद ही अपने जुल्म करने वाले थे। वजाअतहुम रुसुलुहुम बिल बय्यिनात वमा कानू लियुमिनू, फिर भी ये ना हुए ईमान लाने वाले। कज़ालिका नजज़िल कौमल मुजरिमीन, तो फिर ऐसे मुजरिमीन की और क्या सज़ा हो सकती है? इसी तरह तो होती है फिर सज़ा इनकी। तो देख लीजिए, अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करता, अल्लाह किसी को मुजरिम नहीं ठहराता जब तक वो खुद साबित ना कर दे कि वो मुजरिम है, जब तक वो खुद अपने इल्म और अमल से साबित ना कर दे कि वो मानने को तैयार नहीं है। सुम्मा, उसके बाद जालनाकुम खलाइफा फिल अर्द, तो फिर ए नबी को सुनने वालों, जालनाकुम, अब अल्लाह ने तुम्हारे हाथ में दिया है ज़मीन का इंतज़ाम, तुम्हें खलीफा बना दिया। अब मिन बादिही लिनंजुरा कैफ़ तअमलून, पिछलों के बाद, ताकि ये देखे कि अब तुम्हारा अमल क्या होगा इस इल्म को समझने के बाद। अब तुम्हारा अमल क्या होगा इस इल्म को समझने के बाद। ये रसूल तुम्हारे सामने मौजूद हैं, ज़बान पर अल्लाह का दिया हुआ कलाम जारी है, पिछलों की तुम्हें दुरुदास सुना रहा है, हर सफ़े पे सुना रहा है, बार बार सुना रहा है। एक ही बात इस कुरान ने करनी है, बदल बदल के मजमून इसने नहीं लाने, मिसालें बदल बदल के लानी है। मजमून तो उसने तौहीद, हिदायत और आखिरत ही रखनी है हमेशा, मिसालें बदल बदल के समझानी है। तो बताओ अब तुम क्या करते हो, देखते हैं अब तुम क्या करते हो, तुम्हारा इल्म क्या और अमल किया। वइज़ा तुतला अलैहिम आयातुना, जब इन्हें हमारी आयात सुनाई जाती हैं पढ़कर, बय्यिनात, कैसी आयत? कोई मुबहम आयत हैं, कोई ऐसी आयत जिनका कोई मतलब समझ में ना आ रहा हो? नहीं, बय्यिनात हैं ये, खुली हुई, वाज़े। क़ाल लज़ीना ला यरजून, तो क्या कहते हैं वो लोग जो अल्लाह उम्मीद नहीं रखते? क्या उम्मीद नहीं रखते? लिक़ा आना, हमसे मुलाकात की, यही तो इनकारी है, वो आखिरत की तो इनकारी है। कहते हैं भाई हमारे बड़ों की भी हड्डियाँ मट्टी हो गई, हम भी मर के मट्टी हो जाएंगे, दोबारा कौन उठ रहा है? किसने क़यामत देखी है? तुम क्या सुनाते रहते हो? हमें नहीं लगता क़यामत कभी आएगी। तो क्या बता रहा है अल्लाह ताला
کہ جب ہماری بینات آ جاتی ہیں قال الذین لا یرجون لقاءنا، وہ جو امید ہی نہیں رکھتے ہم سے ملاقات کی. اب دیکھیے کیا رہتی دنیا تک کے لیے کیا آیت سنا رہا ہے اللہ، کیا کہا جا رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور آج بھی کیا کیا آوازیں اس طرح کی ہمارے کانوں میں آتی ہیں. کیا کہتے ہیں؟ لا یرجون لقاءنا ائتی بقرآن غیر ھذا، کہ ایسا کرو اس کے علاوہ کوئی قرآن سناؤ ہمیں، یہ تم کہہ رہے ہو یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ پیغام ہم مان نہیں سکتے، او بدل، یا تھوڑی تبدیلی کرو اس میں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں ان کے مخاطبین کہ تم جو سنا رہے ہو اللہ کا کلام کہہ کے ہمیں، اس کے بدلے کچھ سناؤ یا تھوڑی تبدیلی کرو. کیا تبدیلی کرو؟ ہمیں اکوموڈیٹ کرو اس میں. یہ دیکھو اتنا بڑا سردار بیٹھا ہوا ہے، یہ دیکھو یہ فلاں بیٹھا ہے، یہ فلاں بیٹھا ہے، اس پہ بڑی گراں گزرتی ہے قرآن کی باتیں، تھوڑا تبدیلی ہونی چاہیے اس میں. مداہنت کہتے ہیں اس کو. تو اللہ کا رسول باطل ادیان کو، باطل عقائد کو قرآن میں جگہ دینے کے لیے بھیجا جاتا ہے. سوچیں ذرا، آج بھی آپ کو بہت سننے کو ملے گا اس نے تو یہی کہنا ہے جو اس نے کہنا ہے. ہاں اس کی فہم میں غلطی ہو رہی تو نشاندہی ہو سکتی ہے اس نے تو اپنی بات، اگر قرآن اپنی بات نہیں کرے گا، اللہ کا آخری رسول واضح بات نہیں کرے گا، تو پھر رہتی دنیا تک کرے گا کون؟ یہ ذرا سوچیے ایک لمحے کے لیے. پھر کرے گا کون؟ پھر ہمیں صحیح رستہ دکھائے گا کون اگر یہ کتاب نہیں دکھائے تو؟ اللہ کا رسول جس کے بعد پچھلے رسولوں کو تو گوارا کر لیا اللہ نے، ان کی کتابوں کی تعریف، کیونکہ آخری رسول آنے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی تو گوارا کیا گیا. آخری رسول کے بعد کیسے گوارا کیا جائے کہ نہیں چلو؟ تو کیا کہتے تھے؟ آپ کے سامنے ایک ایک لفظ آپ چمک رہا ہے، دیکھ لیجئے کہ جو ہم سے ملاقات کا یقین نہیں رکھتے، جن کے عقائد کسی اور قسم کے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسا کریں اس کے علاوہ کوئی قرآن سنائیں یا اس میں تھوڑی تبدیلی فرمائیے. قل، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنوا رہا ہے، رہتی دنیا تک کے لیے ہر مسلمان کو سنا رہا ہے، اور جو اس میں کسی مداہنت کے خواہش مند ہیں ان کو بھی سنا رہا ہے. قل ما یکون لی ان ابدل من تلقاء نفسی، یہ میرے لیے ممکن ہے کہ میں اس میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی کروں؟ کیا یہ میں سناتا ہوں تمہیں؟ کیا یہ میرا کلام ہے جو میں تبدیلی کروں؟ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری ہے کہ اس میں تو تبدیلی کر ہی نہیں سکتا. ان اتبع الا ما یوحی الی، میں صرف اس کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پریروگیٹو ہی نہیں تھا کہ وہ خود سے کچھ فرماتے، وہ اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو اتباع وحی کرنی تھی، ان کو وحی لینی تھی، وحی پہنچانی تھی. ایک لفظ کا اضافہ اور کمی اس اخیار الناس کے بھی، خیر الناس کے بھی سب سے بڑے مرتبہ عالی شان رسول نے ممکن ہی نہیں تھا. سورہ الحاقہ میں ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اگر یہ نبی تم اس سے کہتے ہو ہمیں اکوموڈیٹ کرو، ہماری باتیں شامل کر دو پیغام میں، اس نے یہ کیا تو ہم اس کی شہرک کو کاٹیں گے اور اس کو بچانے والا تم میں سے بھی کوئی بیچ میں نہیں آ سکے گا. وہ ایسا کیوں کرتے؟ وہ تھوڑی کرنا تھا، وہ ہمیں باقی لوگوں کو سناتا رہتی دنیا تک. میرا کلام میرا رسول نہیں بدل سکتا، تم لوگ کون ہو جو یہ فرمائش لا رہے؟ وہ دیکھیے وہی بات ہو رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ جاری کروایا ہے کہ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میرے لیے یہ کیا سوچ بھی نہیں ہو سکتی کہ میں اپنی طرف سے کچھ تبدیلی اس قرآن میں کر دوں، تمہاری خواہشات کو اس میں آنے دوں. ہو گئے تم بڑے، اپنے گھر جاؤ، ہو گئے تم بڑے سردار، اگر تمہارے عقائد ٹھیک نہیں تو قرآن نے ٹھیک کرنے ہیں. ان اتبع الا ما یوحی الی، میں صرف اس کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے. انی اخاف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ مجھے ڈر ہے اس بات کا. اللہ اکبر، اس رسول کی شان، اس کے صحابہ کی شان، اس کے بعد اس دین کو پڑھانے والوں کی شان کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اور اتنی سما خراشی کرتے ہیں، نماز پڑھ کر آتے ہیں، قرآن کی باتیں کرتے ہیں. دیکھیے کیا جواب دے رہے ہیں، انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، مجھے بہت خوف ہے اپنے رب کی طرف سے ایک بہت ہی بڑے عذاب کے دن کا اگر یہ ہو جائے میری طرف سے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اس قرآن کا مرتبہ بتا رہے ہیں ہمیں، ان کو بھی بتا رہے ہیں جو سن رہے تھے، اور ہمیں بتا رہے ہیں کیا پڑھتے ہو بیٹھ کر، کیا سنتے ہو، کیا سمجھتے ہو، اس کے آگے چلانی ہے کسی کی کیا، یہ بتاتے ہیں. قل لو شاء اللہ ما تلوت، سنیے یہ وہ چمکتی بھی آیت ہے اس قرآن کی، اس جگہ ہم پہنچ گئے، رہتی دنیا تک. ہم تو کیونکہ بعض اوقات جذبات میں بہہ جاتے ہیں، ہم پیدائشی مسلمان ہیں ماشاءاللہ، یہ اللہ کی مہربانی ہے بہت بڑی ذمہ داری کے ساتھ. یہ آیت ہم میں سے ہر کوئی سمجھے، ہماری اولاد سمجھے اس آیت کا مطلب، اور جہاں جہاں اس کو یہ موقع ملے کہ دین پہنچانا ہے تو یہ دائیں بائیں کے قصوں سے نہیں،
یہ آیت ہم سمجھ کر اگر آگے پہنچا سکیں تو آپ دیکھیں کیا کس شان کی آیت ہم پڑھنے بیٹھ رہے ہیں اس وقت قرآن میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری ہے. یہ اپنے مخاطبین کا جواب دے رہے ہیں وہ، اور ہمیں سنا رہے ہیں کہ ذرا معاملے کا جائزہ تو دیکھو کبھی. قل لو شاء اللہ ما تلوتہ، کہ اگر اللہ چاہتا ہی ہے تو یہ ہوتا ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو میں تلاوت کر سکتا ہوں ان آیات کی تمہارے سامنے، میں تمہیں یہ کلام سنا سکتا ہوں کہ اگر اللہ نہ چاہے، یعنی کہ اللہ وہی سے مجھے نہ دے تو. دیکھیے کیا دلیل کیا آ رہی ہے. علیکم، تمہارے اوپر، ولا ادرا بکم بھی، مجھے تو اس کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں کہ میں تمہیں بتاتا، سوائے اس کے کہ مجھے کہاں سے ملتا ہے، وحی کے ذریعے. اب دلیل سنیے. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، میں ایک عمر تم میں گزار چکا ہوں. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں ایک عمر، ایک زندگی تمہارے اندر گزار چکا ہوں، تم عقل نہیں رکھتے کہ یہ کلام مجھ سے صادر ہو نہیں سکتا تھا. 40 سال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے درمیان زندگی گزار چکے ہیں بعثت ملنے سے پہلے. ذرا دلیل ہم 1 منٹ میں سمجھتے ہیں کیا دلیل ہے یہ. 40 سال ہم سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے، مجھ سے سب سارا قابل، سب زیادہ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، جس میں جو صلاحیت ہوتی ہے، 40 سال کی عمر ایسی نہیں ہے کہ وہ چھپی رہ گئی وہ صلاحیت. آپ نے جو پڑھنا ہوتا ہے آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو سیکھنا ہوتا ہے سیکھ رہے ہوتے ہیں، جو کرنا ہوتا ہے کر رہے ہوتے ہیں، جو کہنا ہوتا ہے کہہ رہے ہوتے ہیں. آپ کا صحیح اور غلط سامنے آ رہا ہوتا ہے معاشرے کے، جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں. آپ 40 سال میں پہلے دن ڈاکٹری شروع نہیں کر سکتے، آپ 40 سال میں پہلے دن سپاہ گیری شروع نہیں کرتے، اور کرتے ہیں تو پھر کچا پکا کرتے ہیں. آپ تو کچا پکا کام چھٹی جماعت سے شروع کر چکے ہوتے ہیں. آپ پینٹر ہوتے ہیں تو پینٹنگ شروع کر چکے ہوتے ہیں. آپ اقبال ہوتے ہیں تو کہہ چکے ہوتے ہیں کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. بات کی باتیں تو بعد میں آپ کے زبان پہ جاری ہوتی ہے. جہاں سے بولتا ہے پہلے ناپختہ تھے اب پختہ ہو رہے ہیں، پہلے کچے تھے اب پکے ہو رہے ہیں، پہلے اناڑی تھے اب کھلاڑی بن رہے ہیں، پہلے سائنسی تجربے کمزور تھے اب کامیاب ہو رہے ہیں، پہلے زبان پہ اتنا عبور نہیں تھا اب زیادہ عبور حاصل ہو رہا ہے. کسی شعبے کو ہاتھ اٹھا کے دیکھ لیجئے کس تدریج سے انسان گزرتا ہے. ہر شعبے کا، ہر پڑھا لکھا، ہر سائنسدان، ہر فلاسفر، ہر پینٹر، ہر انجینئر، ہر فائنینشیل کنسلٹنٹ ایک تدریج سے گزرتا ہے. گریجویلٹی کہتے ہیں. نہیں ملے گی تدریج اس دنیا کے کرے ارض پر، آپ کو نہیں ملے گی تدریج تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کبھی تدریج نہیں ملے گی آپ کو. ممکن ہی نہیں ہے. قرآن گواہی دے کے کھڑا ہوا ہے، دنیا کا مروجہ علم 2000 سال سے گواہی دے کے کھڑا ہوا ہے. تدریج نام کی کوئی چیز ان کی زندگی میں پائی نہیں جاتی کہ یہ پہلے پڑھ رہے تھے، پہلے کلام پیش کر رہے تھے، پہلے مشاعروں میں بیٹھتے تھے، پہلے نثر گوئی کی مجالس میں بیٹھتے تھے، قریش کی زبان لسانی کی محفلوں میں شریک ہوا کرتے تھے، ان کے سامنے کلام پیش کرتے تھے، اور اب دیکھو بہتر کلام پیش کر رہے ہیں. یہ مفقود تھا، یہ مفقود ہے. تاریخ مسلمہ تاریخ گواہ دے کے کھڑی ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گواہی مانگنے، بتاؤ میں نے ایک عمر تمہارے درمیان گزاری ہے، کبھی ایک لفظ بولا اس طرح کا میں نے تمہارے سامنے؟ کبھی میں تمہاری مجلس میں بیٹھا ہوں، کبھی میں نے تمہارے سامنے شعر پڑھے ہیں، کبھی کوئی قصے بیان کیے ہیں؟ میری وجہ شہرت ہی یہ نہیں ہے، کبھی میری ذات میں کوئی یہ دکھا ہی نہیں سکتا. اور اب میں یہ کلام پیش کر رہا ہوں. یہ کلام 23 سال پیش کیا جاتا رہا، یہ کلام 1450 سال سے جگمگا رہا ہے. اس پورے 23 سال میں 6.5 آیتوں میں کوئی تدریج پائی نہیں جاتی کہ پیش کرنے والے کی مکی صورتوں کی شروع میں کچھ کچا پن نظر آ رہا ہے اعوذ باللہ، اور بعد میں کلام پختہ ہوتا چلا جا رہا ہے. ممکن ہی نہیں ہے. دیکھیے رسالت کی دلیل، رسالت کی دلیل ملاحظہ فرمائیے. اس قرآن کے سامنے ہم بیٹھ رہے ہیں. دیکھیں جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے تو پھر کیپیسٹی بلڈنگ کی کیا ہوئی. مجھے اس بات پہ یاد آ گیا، ہماری بھی حکیم امت گزرے، ہم کہتے تو ہیں ان کو، وہ فرما کے گئے تھے قرآن بدلنے کے لیے، اور اس بات پر کہ کس نبی کا کلام کی زبان پہ جاری کلام ہم پڑھنے بیٹھتے ہیں کہ ہند یعنی کہ دار اس وقت ہندوستانی تھا، ہند میں حکمت دی کوئی کہاں سے سیکھے، نہ کہیں لذت کردار، نہ افکار عمیق گہرا، نہ کہیں لذت کردار. یہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں ہند میں حکمت دی کوئی کہاں سے سیکھے، نہ کہیں لذت کردار، نہ افکار عمیق. حلقہ شوق میں وہ جرت اندیشہ کہاں. حلقے تو بڑے ہیں. حلقہ شوق میں وہ جرت اندیشہ کہاں. ایک لفظ سننے کا ہے، آہ محکومی و تقلید و زوال تحقیق. کیا ہے حلقہ شوق؟ لگ تو گیا لیکن کیا ہے اس میں؟ محکومی، تقلید، اور آگے کچھ پڑھ کے سوچنا نہیں ہے. حلقہ شوق میں وہ جرت اندیشہ کہاں،
محکومی و تقلید و زوال تحقیق، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، ان غلاموں نے یہ سیکھا ہے کہ ناقص ہے کتاب۔ اللہ اکبر، اس بات کو بھی اب دہائیاں گزر گئی کہے ہوئے۔ ان غلاموں نے، یہ جو بدلنے کی فرمائشیں ہیں، مدانحت کرنے کی فرمائشیں ہیں، ان غلاموں نے یہ سیکھا ہے کہ ناقص ہے کتاب، یہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق۔ دیکھ لیجیے آپ کے سامنے ہے، یہی بات ہو رہی تھی، کیونکہ وہ تو انسپائریشن یہیں سے لیتے ہیں نا کہ ذرا بدل کے لاؤ قرآن۔ تو یہ جواب دیے جا رہے ہیں کہ یہ مجھ سے اس کا تقاضا، میں تم سوچ سکتا ہے کوئی انسان جب بھی اور اب بھی کہ قرآن دلیل ہے نبوت کی، قرآن دلیل ہے آخرت کی، قرآن دلیل ہے توحید کی، قرآن دلیل ہے کہ جس نبی کی زبان مبارک پہ جاری ہے وہ خود صرف پیش کر رہے ہیں، خود بنا نہیں رہے۔ اس کی دلیل پڑھی ہم نے چمکتی ہوئی کہ تدریس سے خالی ہے ان کی زندگی، حیات مبارکہ، اور جب کلام جاری ہوا ہے 23 سال جاری رہا ہے، 6500 آیتیں ہیں، پورا کلام اس بات سے خالی ہے کہ ڈسکرپنسی ڈھونڈ کے دکھا دے کتنا منظم کلام ہے۔ فمن، اب یہ سمجھنے کے باوجود بھی، فمن اظلم ممن افترى اللہ کذبا وکذب بآیاتی، اب اس سے بڑا جھوٹا کون ہوگا جو اللہ کی آیت پہ جھوٹ باندھے، اللہ پر یا اس کی آیت پہ جھوٹ باندھے۔ افطرا ہم بھی کہتے ہیں جھوٹ کو، گڑھنے کو۔ یہ سب کچھ آنے کے بعد اس سے بڑا پھر افطرا اللہ کے لیے کیا بات ہوگی، اور اللہ کی آیتوں پہ جھوٹ باندھنا کیا ہوگا۔ انہ لا یفلح المجرمون، پھر ایسے مجرمین، کیسے مجرمین جو اس قرآن کے کلام کو بدلنے کی کوشش کریں یا یہ چاہیں کہ بدلا جائے، پھر یہ کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ یہ ہماری خوش بختی ہے کہ غلطی ہو جائے، کوئی بات نہیں ہو جائے، ہمیں پر اصلاح کا موقع ہے، ہم اس اصلاح کے موقع کو کھوئے نہ کبھی۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور کیا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، کس کی؟ ما لا يضرهم ولا ينفعهم، نہ ان کو جو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ۔ وَيَقُولُونَ، کیا کہتے ہیں، هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ یہ اللہ کے سامنے ہماری شفاعت کریں گے۔ دیکھیے جب بھی یہی پیغام تھا، یہی تو ریلیونس ہے اس کی، اس نے بار بار یہ بتانی، اللہ کے سامنے کوئی شفاعت کرے گا جبکہ ہوگا یہ مجرم۔ یہی ہے نا جی، ہم یہی سنتے ہیں نا، اس کی تصحیح قرآن کرنے کے لیے آتا ہے نا، یہی تو ہے قرآن کا مرتبہ۔ کون جھوٹی شفاعت کرے گا؟ اللہ کے انبیاء تک نہیں، وہ جھوٹی شفاعت کرنے آتے ہیں، اعاذ باللہ۔ اندازہ کر لیجئے، یا وہ یہ گواہی دیں گے میں نے پیغام بے کم و کاس پہنچا دیا تھا، ضرور کریں گے، اللہ کا اذن ہوگا، وہ شفاعت حق پر مبنی شفاعت ہوگی۔ وقالا ثوابا، قرآن نے خود بتا دیا، وقالا ثوابا، حق اور سچ بولیں گے، چاہے جائے گا کہ کوئی اور، خود ہی اندازہ لگا لیجئے۔ اب یہ کہنے کے بعد کہ تم ان کی عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کے، نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ کوئی نفع، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اللہ کے سامنے ہماری شفاعت کریں گے۔ قل اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، تم اللہ کو وہ بتاتے ہو جو وہ نہیں جانتا نہ آسمانوں میں نہ زمین میں، اللہ کے کھیل میں اضافہ کرتے ہو یہ سب کہہ کے، کیا جملہ ہے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، ہر اس بات سے وہ ذات باری پاک ہے جس سے جو تم شرک کرتے ہو اس کے ساتھ۔ دیکھیے شرک کہہ رہا ہے اللہ شفاعت کے جھوٹے عقیدے کو، تو اس نے ٹھیک کرنا ہے نا عقیدہ ہمارا، کہ اگر تم کسی جھوٹے شفاعت کے عقیدے کو لے کے بیٹھے ہو تو کیا کہہ رہا ہے، پھر گمراہ کہہ رہا ہے۔ یہاں پر کیا کہہ رہا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے تم اللہ کے علم میں اضافہ کرنے آئے ہو کہ اللہ نہ چاہے اور کوئی بیچ میں آ جائے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ ہر طرح کے شرک سے پاک ذات ہے وہ۔ وما کان الناس الا امۃ واحدہ، اب دیکھ لیجئے دوبارہ، فاختلفوا، اللہ نے تو یہ ایک ہی امت تھی ہمیشہ سے، یہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ کر آئے ہیں، کیونکہ پہلے باشعور انسان تھے، ہدایت کا سلسلہ جاری ہو گیا تو انسان کبھی کہہ نہیں سکتا ہدایت پہنچی نہیں، لہذا یہی جرم بن جاتا ہے کہ ہدایت کی موجودگی میں اختلاف کیا جائے، ورنہ تو پھر رعایت بن جاتی نا۔ مجھے پتہ نہیں تھا SOP کا، آج پتہ چلا، آئندہ میں احتیاط کروں گا۔ موجود ہے، ہمیشہ سے موجود ہے، اس لیے وما کان الناس الا امۃ واحدہ فاختلفوا، یہ ایک ہی امت ہوا کرتی تھی، یہ توحید پر تھی اصلاً، اس نے اس کے باوجود اختلاف کیا۔ ولولا کلمۃ سبقت، اگر پہلے سے بات طے نہ ہوتی، ولولا کلمۃ سبقت، کہ ان کو ایک مقررہ مدت دینی ہے، من ربک، تمہارے رب کی طرف سے، لقضی بینہم فیما فیہ یختلفون، تو فیصلہ کر دیا جاتا ان باتوں میں جن میں اختلاف کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی ڈھیل ہے کہ دیکھتے ہیں
क्या करते हो क्या नहीं करते। वयक़ूलूना लौला उन्ज़िला अलैहि आयतुम मिर रब्बी, ये कहते हैं ऐसा क्यों ना हुआ कि अल्लाह की तरफ से कोई बराह रास्त निशानी देखते हम, वो आती। बार बार मुतालबा करते थे ना नबी वसल्लम से, निशानी दिखाओ भाई कोई सामने, ये क्या तुम कलाम सुनाते रहते हो। फ़कुल इन्नमल गैबु लिल्लाह, कि ये गैब क्या सारा इल्म सारी बातें तो सिर्फ अल्लाह के पास है, मैं ख़ुद भी नहीं जानता कि वो घड़ी कब आएगी, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। अगर तुम कहते हो गैर तुम्हारा मुराद ये निशानी से लाओ क़यामत ला के दिखा दो, वो तो अल्लाह जानता है, अल्लाह के रसूल जवाब दे रहे हैं। फ़ंतज़िरू, इंतज़ार करो तुम, इन्नी माअकुम मिनल मुंतज़िरीन, मैं भी तुम्हारे साथ इंतज़ारी करने वालों में से हूँ, तुम भी इंतज़ार करो। क्या शानदार कलाम है, आप देख लीजिए इसकी हक़ानियत, इसकी सदाक़त। मैं बार बार कहता हूँ अल्लाह ताला में जोड़ के रखे इससे, कोताहियाँ सारी मेरे सर, और जो भी कलाम की हिकमत है, इसकी सराहत है, इसकी बलागत है, इसकी फसाहत है, वो इस किताब की शान के अदना छींटे हैं जो हम तालिब इल्मों पे पढ़ जाते हैं। और अल्लाह ताला इसकी बरकतें हमें, हमारी औलाद को, हमारी नस्लों तक पहुँचें, जहाँ जहाँ पैगाम पहुँचता है इसकी बरकत से, वो भी इसको तरजीह बनाएँ। वक्त तो सबको कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जा सकता है, तरजीह बनाएँ ताकि इसका सही मायनों में फैज़ भी हम तक पहुँचे। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।